آپ کس بات پہ خوش و خرم ہیں؟ مولانا نے فرمایا تھا نشان مرد مومن بات گویم چمر گایت تبسم بر لب اوس. فرماتے مومن کی ایک ہی نشانی ہے، جب مرنے لگتا ہے مسکرا رہا ہوتا ہے. اب کیوں مسکراتا ہے؟ سیدنا بلال حبشی نے جواب دے دیا. اہلیہ پاک نے کہا حضرت آپ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں؟ ہم پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے آپ کی جدائی کا، آپ کس بات پر خوش ہو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے غدن نلقا احبا محمدن و حزبا محمدن و حزبا. کہا بی بی میں کیوں نہ خوش ہوں؟ کون کہتا ہے میں مر رہا ہوں؟ میں تو محمد سے جامع وصل پینے جا رہا ہوں، میں تو ابو بکر صدیق کو سلام کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ سب نے کہنا ہے. پھر کہیے سبحان اللہ. بلال حبشی. آج کا موضوع کیا ہے؟ بولو. ختم نبوت اور عرس. اس دور کا بلال ہے تو وہ احمد رضا ہے. اس دور کا بلال ہے تو وہ کیسے؟ ایسے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے کوڑے کھایا کرتے. وہ معاذ اللہ عتبہ طیبہ شیبہ ولید کو بلا کے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پٹواتا. عتبہ طیبہ ان بدماشوں نے اپنے جوتوں کے نیچے میخیں لگوا رکھی تھی. جب بلال حبشی کو تختہ مشق بنانا ہوتا وہ میخوں کیلوں والے جوتے پہن کے آتے، ان جوتوں سے ٹھوکرے مارتے، پورا جسم پاک چھلنی ہو جاتا، خون میں نہا جاتے، غشی بے ہوشی طاری ہو جاتی. جب آنکھ کھلتی تو امیہ ٹھوکر مار کے کہتا اب لے گا ان کا نام؟ تو بلال حبشی کہتے احد احد، میرا معبود بھی ایک ہے، میرا محبوب بھی ایک ہے. ادھرا ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ آپ 100 سال سے بھی غالباً متجاوز تھے. بینائی جاتی رہی، بہت ضعیف، لاٹھی ٹیکتے. آپ قریش کے سردار تھے، اس لیے آپ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. آپ لاٹھی ٹیکتے 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 بلال حبشی کے پاس آتے. ان کی معاذ اللہ اس وقت جو حالت ہوتی، مار پیٹ سے لہو لہان ہوتے، غشی بے ہوشی طاری ہوتی. آپ آ کر امیہ کو کہتے کیوں مارتا ہے اس کو؟ امیہ کہتا بابا جی یہ محمد کا نام لیتا ہے، یہ ایک خدا کا نام لیتا ہے. وہ بابا جی قبلہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین سید اکبر الہ آبادی مرحوم کا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ رپٹ لکھوائی ہے جا کر رقیبوں نے یہ تھانے میں. رپٹ لکھوائی ہے جا کر رقیبوں نے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. آپ فرماتے کیوں مارتے اس کو؟ میاں کہتا یہ محمد کا نام نہیں چھوڑتا صلی اللہ تعالی وسلم، یہ ایک رب کا نام لیتا ہے، یہ وحدہ لا شریک کا نام لیتا ہے. تو حضرت ورقہ کہا کرتے تو اس بات پہ اس کو مارے گا؟ میں ماروں گا. کہتے کتنا مارے گا؟ کہتا میں مارتے مارتے مار لوں گا. ورقہ بن نوفل سینہ تان کے کہتے تو مار اس کو، مار دے، میں قیامت تک اس کی نشانی قائم کر دوں. یعنی قیامت تک لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے گا یہ مرا ہے تو عشق رسالت میں مرا ہے، یہ جان سے گزرا ہے تو محبت رسول میں گزرا ہے. پھر آپ اپنی لاٹھی سے حضرت بلال کو بیدار کرتے، فرماتے آہد آہد. بلال کہا کرتے آہد آہد. جب پہم ضربے لگنے سے
کوڑے لگنے سے بھاری بھرکم پتھر سینے پہ پھینک دیا جاتا، لہو لہان ہو جاتے، غشی بے ہوشی تاری ہوتی، تو ورقہ بن نوفل اپنی چھڑی سے بلال حبشی کو یوں یوں آہستہ آہستہ مارتے، یعنی اٹھاتے، فرماتے آہد آہد، اور جمع اٹھائے اس رب دا بھی نعرہ لا دے، سونے محمد دا بھی نعرہ لا۔ اس بات پہ بندہ تھا، آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، سارے بولو، پھر بولو، اچھا ادھر لاہور میں تو بڑی دھوم مچتی ہے جب لبیک کا نعرہ گونجتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، نوجوان تو ایسے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تسی بڑے مفکرانہ تے مدبرانہ انداز نعرے لاندے ہو، ڈٹ کے لاؤ نعرہ، لبیک 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 یا رسول۔ اس دور میں بلال حبشی کا سوز، بلال حبشی کی الفت، بلال حبشی کا عشق اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ ذات ہے امام احمد رضا۔ ایک مثال دے کے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ خطوط کھلے ہیں اعلیٰ حضرت کے سامنے، ان میں استفتاء بھی ہیں، فقہی سوالات بھی ہیں، مختلف علوم و فنون کے سوالات ہیں، روحانیت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ہاں روزانہ 300 کم از کم 300 خطوط آیا کرتے ہیں روزانہ۔ ان میں فقہی استفسارات ہوتے، روحانی مسائل کا حل پوچھا جاتا، دیگر علوم و فنون کی گتھیاں سلجھانے کی گزارش کی جاتی۔ مفتیوں کی ایک پوری جماعت اعلیٰ حضرت نے تیار کر رکھی تھی۔ وہ جو آسان مسائل ہوتے یا مشکل بھی ہوتے، وہ جو مفتیان کرام فوری حل فرما دیا کرتے، ان کے جواب مفتیان کرام دے دیا کرتے، اور جو دقیق پیچیدہ مشکل تحقیقی مسائل پر مشتمل خطوط ہوتے، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے۔ ان میں عربی، فارسی، اردو، ان زبانوں میں امام احمد رضا علم کے دریا بہا دیا کرتے۔ امام احمد رضا، میرے امام احمد رضا سے دنیا جہان کے کسی علم، کسی فن کا کیسا ہی دقیق اور پیچیدہ سوال کیا جاتا، امام احمد رضا پلک جھپکنے سے پہلے جواب ارشاد فرما دیا کرتا۔ دوسری طرف کے جو ملانے ہیں، ان سے سوالات ہوتے تو ان کے جوابات ایسے بھی ہوا کرتے، بندے کی دانست میں نہیں، بندے کو مستحضر نہیں، بڑا بندہ تو دیکھو گندا، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے۔ حضرت سید محمد محدث کچھوشوی، محدث اعظم ہند، آپ امام احمد رضا کے پاس افتاء نویسی کا فن سیکھ رہے تھے، فقہی علوم و فنون حاصل کر رہے تھے، کہ اس دوران ایک سوال آیا علم وراثت کا، بڑا دقیق پیچیدہ، اور اس جائیداد کے ورثاء کی لمبی فہرست، درجنوں میں نام، ان کے حصے، کس کو کتنا ملا، کس کو کتنا ملا، یہ سارا کچھ پوچھا گیا۔ محدث اعظم ہند کچھوشوی کہتے ہیں مجھے کئی دن لگے اس سوال کو مرتب کرنے میں، فقہی زبان میں لکھنے میں، استفتاء کے انداز میں اس کو مرتب کرنے میں مجھے 2-4 دن لگ گئے۔
اور بڑے سائز کا جو پیپر ہوتا ہے وہ کئی پیپرز پر مشتمل وہ سوال تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پاس میں آیا، عرض کیا حضور ایک بڑا دقیق پیچیدہ مشکل ترین استفتاء ہے، اس کا جواب آپ نے ارشاد فرمانا ہے، تو کوئی ٹائم فکس کریں علیحدگی میں، خاص وقت ہو. اعلیٰ حضرت مسکرائے، فرمایا سید زادے، شہزادے، ایسا بھی کیا سوال ہے جس کے لیے علیحدہ سے وقت نکالنا پڑے گا، علیحدہ سے نشست جمانا پڑے گی؟ حضور بس ایسا ہی مشکل سوال ہے. کہا بولیے تو صحیح. حضور بڑا پیچیدہ، بولیے. حضور بڑا مشکل، بولیے تو صحیح. فرماتے میں نے وہ صفحات کھولے، اب حکم تھا، میں نے وہ صفحات پڑھنے شروع کی اور کان اکھیوں سے میں اعلیٰ حضرت کو دیکھتا رہا. کہتے ہیں میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت انگلیوں میں کچھ شمار فرما رہے تھے، کان لگے ہوئے میری طرف، انگلیوں پر کچھ گن رہے ہیں. فرماتے ہیں جیسے ہی وہ استفتاء میں نے پڑھ لیا، سوال نامہ ختم ہوا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا شہزادہ محترم کاغذ قلم تھامیے اور جواب لکھیے. وہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، اعلیٰ حضرت نے بغیر کاغذ قلم تھامے، بغیر تفکر و تدبر کیے، بغیر غور و خوض کیے، تفکر، تدبر، غور و خوض یہ کوالٹیز ہیں، ہونا چاہیے. بغیر فکر و تدبیر کے، بغیر غور و خوض کے بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن غور و خوض، تفکر، تدبر وہ کرے جس نے اپنی معلومات سے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ان کو ایک خاص نظم میں لانا ہو، ایک ترتیب میں لانا ہو، پھر نتائج اخذ کر کے نفس مسئلہ پر اپنا فتویٰ دینا ہو. جہاں یہ ساری منزلیں پہلے سے ہی طے شدہ ہو اور علم کتابی نہ ہو بلکہ الہامی ہو، وہاں پھر سوچا نہیں جاتا، وہاں فی البدی فتوے لکھا دی جاتے. اعلیٰ حضرت یہ ہیں اعلیٰ حضرت. سید صاحب کہتے ہیں میں نے فتویٰ لکھا، فتویٰ لکھ کے ایک طرف رکھا، اعلیٰ حضرت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا حضور کتابیں بڑی پڑھی، علم بڑا حاصل کیا، اور بھی کتابیں پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، لیکن یہ جو فیض آپ کے سینے میں نا، اس کا ایک خطرہ مجھے بھی دے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا شہزادے فقیر احمد رضا کا کیا کمال، یہ سب تو آپ کے جد محترم غوث اعظم کی عطا ہے. غوث اعظم ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ سید محمد محدث کچھوچی محدث اعظم ہند نے فرمایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضور کی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضور جو فرماتے ہیں وہ رب کی وحی ہوتی ہے. اور ادھر غوث اعظم نبی پاک علیہ السلام کے دست کرم میں گویا کرم حق رقم ہے کہ غوث اعظم وہی فرماتے ہیں جو رسول اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور ادھر امام احمد رضا غوث اعظم کے ہاتھ میں کرم حق رقم ہے کہ احمد رضا وہی لکھتا ہے جو غوث پاک لکھاتے ہیں، احمد رضا وہی کہتا ہے جو غوث پاک کہلواتے ہیں. یہ ہے امام حضرت کا. تو خط کھولے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، سوال و جواب کی نشست جمی ہے، مفتی حضرات کھڑے ہیں، اس خط کا جواب لکھا دیا، اس خط کا جواب. اچھا یہاں ایک اور بات سنا دو، بڑی دلچسپی والی ہے. وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بڑھاپے کی بات ہے، آپ بیمار ہوئے، آپ کے معالجین نے کہا کہ ان کو لکھنے پڑھنے بولنے سے آرام دیا جائے، ہر وقت لکھتے پڑھتے رہنے سے، ہر وقت درس و تدریس واعظ و نصیحت سے، ہر وقت علمی مشاغل میں منہمک رہنے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. اب گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کو دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا جائے تاکہ اعلیٰ حضرت علیحدہ رہیں اور
مہینہ 2 مہینے جتنا عرصہ معالجین نے بتایا ریسٹ ہو سکے. اعلیٰ حضرت نے اپنے حکماء کو فرمایا بھائی میں آپ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل تو کروں گا، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا لکھنا پڑھنا نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. احمد رضا اور رسول اللہ کی شانوں کا بیان لکھنا اور پڑھنا ترک کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت امام احمد رضا نے بیان کر دی نا، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. آج حضرت مولانا پیر خالد نظوی صاحب تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اگر مناسب خیال فرمائے تو حضرت کے لیے کرسی یہاں اسٹیج پہ لگا دیں. یہ بڑے محبت والے ہمارے ساتھی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت رحمت خطوط سے یہ بات بھی سماعت کیجیے، میرا چیلنج ہے اس صدی میں اس کی کوئی مثال دے کر دے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اس کوٹھی میں دوسرے گھر میں منتقل کیا، اور سیدی حامد رضا سیدی مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے مامور ہوئے، اور سیدی امجد الیازمی صدر الشریعہ اور دیگر مفتی حضرات جو اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھ کے فتوے لکھا کرتے، ان کو ٹائم دے دیا گیا کہ اس ٹائم آ کر آپ فتوے لے جایا کرنا اور جو مسائل پوچھنے وہ پوچھ لیا کرنا. ایک عالم دین ہے محمد حسین ان کا نام ہے، ہندوستان کے غالباً کلکتہ کے ہیں. فرماتے ہیں میں بریلی شریف حاضر ہوا، رات کا سمے تھا، اعلیٰ حضرت کو سلام عرض کرنے زیارت کرنے ان کے گھر گیا، پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے. چونکہ علماء اور سادات کے لیے اعلیٰ حضرت نے اجازت عام دے رکھی تھی کہ عالم دین ہو یا سید ہو، رات کے کسی بھی پہر آئے احمد رضا کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. کہتے چونکہ میں مولوی عالم تھا، خدام نے میری گزارش مان لی اور مجھے اس مکان میں لے کے جہاں اعلیٰ حضرت کے یہاں فرما تھے، اور شرط یہ رکھی کہ آپ کو کمرے میں نہیں لے کے جائیں گے، آپ کھڑکی کے پار کھڑے ہوں گے اور بس دور سے اعلیٰ حضرت کی زیارت کریں گے. کہا مجھے یہ بھی کافی ہے. کہتے میں اس کوٹھی میں گیا، اعلیٰ حضرت جہاں قیام فرما تھے، جس کمرے میں آپ قیام فرما تھے، اس کا ایک دریچہ کھلا تھا، باہر مجھے کھڑا کر دیا گیا کہ اندر فتویٰ نویسی ہو رہی، آپ زیارت کر لیں، بس بات چیت کرنے کی اور اندر جا کے بیٹھنے کی اجازت دیں. جی ٹھیک ہے. اب یہ مولانا یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اندر 4 5 6 مفتی حضرات کھڑے تھے، اعلیٰ حضرت چارپائی پہ آرام فرما ہیں، دائیں سے لے کر بائیں تک مفتی حضرات نے قوس کی صورت میں اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر کتابیں اور کاغذ اور کاپیاں اور رجسٹر اور قلم دوات تھام رکھی. اعلیٰ حضرت نے مفتی صاحب کو کہا مولانا پڑھیے کیا سوال ہے. انہوں نے خط کھولا اور سوال پڑھنا شروع کیا. میں نے بتا دیا کہ جو آسان نوعیت کے سوالات ہوتے وہ پہلے ہی مفتیان نے جواب لکھ دیا کرتے. اعلیٰ حضرت کے پاس وہ سوالات آتے جو بڑے دقیق پیچیدہ ہوتے، جن کے جوابات وہ مفتی نہ لکھ پاتے، جن میں تحقیق مقصود ہوتی، جن میں دلائل و براہین کے انبار لگانا مقصود ہوتا، جن میں تفسیر قرآن مبین اور تشریحات حدیث رسول اور اجتہاد و تفقہ کے ماخذ کے موتی لٹانا مقصود ہوتا، جن میں مجدد اعظم کی شان تجدید کے سورج کے جلوے دکھانا مقصود ہوتا، جن میں یہ بتانا مقصود ہوتا کہ یہ قلم بریلی والے کا ہے، ایسا قلم کسی کا ہے تو سامنے آئے، یہ علم بریلی والے کا ہے، ایسا علم کسی کے پاس ہے تو سامنے آئے، وہ مکی علی کا پتر ہے، کسی بہانے ہو جائے جن ہے تو سامنے آئے. اعلیٰ حضرت ان مفتی صاحب نے سوال پڑھنا شروع کیا. اعلیٰ حضرت توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں. سوال سن لیا پورا، فرمایا مولانا اس کا جواب لکھیے. انہوں نے جواب لکھنا شروع کیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا لکھیے. 4 5 6 17 جملے اعلیٰ حضرت نے فی الودی بول دیے. اب وہ جو صدر الشریعہ سرکار اور دیگر علماء جو اعلیٰ حضرت کے حاضر باش مفتی تھے،
وہ اعلیٰ حضرت کے مزاج سے اتنا شناسا ہو چکے تھے کہ اعلیٰ حضرت پورا پیراگراف بھی ارشاد فرما دیتے نا تو ایک لفظ بھی ان سے نہ مس ہوتا، تو پوری کی پوری عبارت لکھا کرتے۔ ان کو 4 جملے ارشاد فرما دیے، اب یہ لکھ رہے ہیں۔ دوسرے مفتی صاحب کو کہا کہ آپ پڑھیے، اب انہوں نے سوال پڑھنا شروع کیا، اعلیٰ حضرت وہ توجہ سے سن رہے ہیں۔ اب ادھر ان کے 4 جملے پورے ہو گئے، اعلیٰ حضرت نے ان کو پھر آگے لکھا، آگے یہ لکھیے۔ ادھر وہ مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں، ایک کان ادھر ہے ایک کان ادھر ہے۔ پھر 2-4 جملے ارشاد فرما دیے، پھر ان کا سننا شروع کیا، پھر وہ جملے لکھ لیے، فرمایا فتح القدیر کی فلاں صفحے کی عبارت لکھیے، اب ہدایہ سے فلاں صفحے سے یہ عبارت لکھیے۔ صفحے بھی اعلیٰ حضرت بتا دیا کرتے، سطروں کا نمبر بھی بتا دیا کرتے۔ یہ محنت نہیں ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب ابھی ان کا سوال پورا نہیں ہوا، ان مفتی صاحب کا سوال پورا ہو گیا، پڑھ لیا۔ فرمایا آپ لکھیے، آپ یہ لکھیے، ان کو بھی لکھا رہے ان کو بھی لکھا رہے، ساتھ تیسرے کو فرما دیا آپ بھی بولیے، پھر تیسرے کو لکھانا شروع کیا، ان کو کہا آپ بھی بولیے۔ اتنی دیر میں پہلے مفتی صاحب کا سوال پورا ہو گیا، ان کو کہا دوسرا سوال بولیے، ادھر اگلے مفتی کو کہہ دیا آپ بھی بولیے۔ ایک ہی وقت میں 3 4 5 مفتیوں کو سن بھی رہے ہیں، لکھا بھی رہے ہیں۔ ایک لمحے کو یہ نہ کہا ذرا ٹھہریے، ہاں آپ کہاں تھے آپ کہاں تھے، اتنا بھی ہوتا بڑا کمال تھا۔ اتنا بھی نہیں، گویا یادداشتیں، حفظ، استحضار سب میرے امام کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ میرا امام جگر نگاہ ڈال دیں۔ یہ جو راوی ہیں یہ مولانا کہتے ہیں رب دی سو ہے منظر تاکہ بس میں بے ہوشی نہیں ہویا، ہمارے بس مجھے غش نہیں آیا۔ یہ ہیں امام احمد رضا۔ بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی اعلیٰ حضرت کی بات سنایا کرتے تھے کہ قرب وصال قریب وصال اعلیٰ حضرت نے فرمایا صدر الشریعہ کو، میں مولانا یادداشت پہ اتنا اثر پڑ گیا کہ آج میری بیٹی مجھے ملنے آئی تو کتنی دیر میں اس کو دیکھتا رہا، اس کا نام مجھے یاد نہیں آیا۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں ساتھ ہی اعلیٰ حضرت فرمایا لیکن رسول اللہ کے دین کے تمام مسائل، جزیات، مآخذ، مراجع، رد وہابیہ کے تمام ذرائع مجھے ازبر ہیں، نوکے زبان پر ہیں۔ رسول اللہ کی شریعت کا مسئلہ بتانے میں، رد وہابیہ میں حضور کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے علمی تلواریں لہرانے میں احمد رضا کو ذرہ برابر بھی تعامل نہیں کرنا پڑتا، سوچنا نہیں پڑتا۔ وہ جو اپنی اولاد کے نام بھول گیا، نہیں بھولا تو مدینے والے کو نہیں بھولا، مدینے والے کے دین کو نہیں بھولا۔ یا رسول جنیوں دب کے نعرہ رہو، بوتے ہیں جو بیٹھے ہوئے نہیں، خبردار احمد رضا کا نام آئے تو اچھے اچھل کے نعرے لگاؤ، عشق و محبت عشق و محبت۔ ابھی میزبان عالم دین مولانا شہزاد صاحب، شہزاد واجب کتنا پیارا نام ہے، یہ میرے بیٹے شعیب کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے کہ دمشق کے، شام کے مفتی اعظم اور بڑے بڑے علماء اور اکابر ان کے شیوخ کہتے ہیں ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں پر لازم اور واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد امام احمد رضا کے لیے دعائے خیر کیا کرے کہ انہوں نے اس خطے کے مسلمانوں کے عقیدوں کا تحفظ۔ حضور سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمت اللہ علیہ، آپ چیف جسٹس مکہ قاضی القضات مکہ سید علوی مالکی کا یہ قول اکثر سنایا کرتے کہ قاضی القضات مکہ نے کہا، وہ آنند کے دور کی بات نہیں، 1970 کے قریب کی بات ہے، اس دور میں بھی آنند کو وصال فرمائے 50 سال گزر چکے تھے، نصف صدی کے بعد بھی عرب میں مکہ مدینہ میں
تیرے میرے امام احمد رضا کا ایسا غلغلہ، ایسا تنتنا، ایسا شہرہ ہے کہ سبحان اللہ، جیتے جاگتے ایسی پذیرائی کسی کو نہیں ملی جتنے پذیرائی احمد رضا کو دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ نے۔ اور تیرا میرا امام احمد رضا تحدیث نعمت کے طور پہ پہلے کہہ چکا، کیا گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان۔ آلہ حضرت فرماتے تکیا نہیں احمد رضا دے نرمے دی تمہ زمین تے نہیں اسمان دے بھی پئی ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن کا۔ آلہ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا کیوں نہ ہو، بریلی 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 کیوں نہ کی جائے، لفظ بریلی اہل ایمان کی علامت کیوں نہ بن جائے۔ آج کسی کی سنیت کو ماپنا ہوگا، آج کسی کی سنیت کے معیار کو جانچنا ہوگا تو احمد رضا کی تکڑی میں تولنا ہوگا، احمد رضا کے ترازو میں تولنا ہوگا۔ جو احمد رضا کے ترازو میں تل گیا وہ محدث اعظم بن گیا، وہ مفسر اعظم بن گیا، وہ مفتی اعظم بن گیا۔ جو احمد رضا کے ترازو میں نہ تل سکا وہ پھر رد گیا رد گیا رد گیا۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ مکہ مکرمہ کے قاضی گزات کا قول سیدی تاج شریعہ مفتی اختر رضا، لاہور میں ایک شامی شیخ کچھ عرصے سے قیام فرما ہیں، حضرت سیدی سید شیخ عمر سلیم۔ شام میں آپ کا مکتبہ اور تبلیغی نظام تھا، اور بغداد شریف میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد شریف کی آپ امامت فرماتے تھے۔ آپ کچھ عرصے سے تاج شریعہ کے حکم پر وہ پاکستان میں ہیں، لاہور میں ہیں، اور علماء کرام کو علوم و فنون عربیہ سے مالا مال کر رہے ہیں۔ کچھ مواقع پر ان کی ٹرانسلیشن کرنے کا مجھے شرف ملا۔ جب شروع میں پاکستان جلوہ گر ہوئے تو ایک تقریر میں انہوں نے ایک جملہ بولا، سبحان اللہ، ایک لمحے کو میں ترجمہ کرنا بھول گیا، میں ان کا بس چہرہ دیکھ رہا تھا اور اپنے امام پر رشک کر رہا تھا۔ تو حضرت نے یوں مجھے دیکھا تھا، شیخ خرم کہ بولو حضرت صاحب ترجمہ کرو۔ میں سے حیرت و استعجاب کے عالم میں جا بسا۔ شیخ عمر سلیم نے کہا کہ ہمارے شامی شیوخ جن سے ہم نے شام میں حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، تفسیر پڑھی، ہمارے شامی شیوخ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مشائخ اور شیوخ سے اوپر کے درجے کے سنا تھا کہ ایک احمد رضاوی ہوندا سی، ایک احمد رضاوی مکے مدینے آیا سی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے شیوخ سے سنا، وہ کہا کرتے ہم نے اپنے شیوخ سے سنا کہ ایک جنا احمد رضاوی سی، یہ اس کی شان تھی، علم حدیث میں یہ اس کا پایا تھا، علم تفسیر میں یہ اس کا ملکہ تھا، فقہ اور اجتہاد کے میدان میں یہ اس کی شہ سواری کے جوہر تھے، قلم کا بھی بادشاہ، سخن کا بھی بادشاہ، تقوی کا بھی بادشاہ۔ وہ شیخ کہتے ہیں کہ جب تاج الشریعہ مفتی اختر رضا شام میں آئے اور شامی علماء نے ان کو دیکھا تو میرے اساتذہ نے کہا جو باتیں ہم نے امام احمد رضا کے بارے سنی ہیں اور پڑھی ہیں آج کسی وجود میں وہ نظر آتی ہے تو اس وجود کا نام اختر رضا تاج الشریعہ۔ یہ 4 نسلوں کے بعد پڑپوتے کی شان ہے تو اصل احمد رضا کس مقام کا ہو۔ تو تاج الشریعہ قاضی قضات مکہ کا یہ قول ارشاد فرمایا کرتے کہ مکہ مکرمہ کا چیف جسٹس سید علوی مالکی اعلی حضرت کے بارے عرب علماء کو کہا کرتے نحنو نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ، کہ ہم امام احمد رضا کی کتابیں پڑھ کر، ان کے فتاوی پڑھ کر، ان کی عربی نگارشات پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حقہ علامت اہل سنت و
الجماعہ وبغضه علامت اہل البدع، کہ احمد رضا سے محبت کرنے والا ہی ہمارے نزدیک سنی ہے، جو رضوی نہیں، جو بریلوی نہیں، جو احمد رضا کو ماننے والا نہیں، ہمارے نزدیک وہ سنی بھی نہیں۔ اللہ یا رسول سید اعلی حضرت زندہ باد 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 بولو 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 سارے بولو زندہ باد زندہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کے موقع پر آپ کے ماہ عرس میں ختم نبوت کے حوالے سے یہ خوبصورت پروگرام آپ احباب نے منعقد کیا۔ ختم نبوت وہ عظیم عقیدہ ہے کہ جس کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی روح عقیدہ ختم نبوت ہے، دین کی جان عقیدہ ختم نبوت ہے، ایمان کی شان عقیدہ ختم نبوت ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ الاشباب والنظائر اور دیگر اکابر فقہا سے یہ فتویٰ، یہ نص، یہ جملہ، یہ عبارت نقل کرتے ہیں کہ فقہا اسلام نے متفقہ طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی، اس نقطے پر پوری امت مجتمع ہے کہ اذا لم يعرف الرجل ان محمد صلی اللہ تعالی تبارک علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم فانہم من الضروریات۔ اعلیٰ حضرت اکابر فقہا کا یہ فتویٰ نقل کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ نہیں، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ روزہ دار ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، اگر اس کو یہ پتہ نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اذا لم یعرف، اگر اس چیز کا اس کو عرفان و ادراک و شعور نہیں، فلیس بمسلم، نام چاہے عمران خان ہو وہ مسلمان نہیں ہو۔ زندہ انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، چرچا رہے گا، چرچا رہے گا،
لبیک یا رسول اللہ لبیک. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے مرزا کان دجال کے رد میں جو قلم چلایا ہے، کہنے کو وہ قلم ہے، حقیقت میں وہ علی کی تلوار ہے، حقیقت میں وہ فاروق اعظم کا درہ ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بیٹے، ہمارے محدث اعظم پاکستان کے شیخ و مرشد و استاد، وہ عظیم بیٹا کہ جس کے فتوے باپ پڑھا کرتا تو ان فتووں کو اپنے فتووں میں کوٹ کیا کرتا، اور باپ بھی وہ جو مجدد تھا، وہ اپنے بیٹے کے فتوے پڑھ کے ان فتووں کو کوٹ کرتا. یعنی امام احمد رضا اپنے اس بیٹے کے فتاوا کو، اقوال کو اپنے فتووں میں کوٹ کیا کرتے اور فرمایا کرتے قال الولد الاعز، میرے سب تو پیارے پتر نے ایس مسئلے چ اے آخیا. بات سمجھ آئی؟ علامہ ریحان رضا خان کے دادا جان ہمارے رانا صاحب علامہ ریحان رضا خان رحمت اللہ علیہ سے متعلق ہے. حضور اختر رضا خان تاج شریعہ کے دادا جان، تاج شریعہ آقا نعمت سید اختر رضا علامہ ریحان رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں، استاذ بھی. اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک نگینہ ہے، اور یہ سارا فیض عزت و ناموں سے رسالت پر پہرا دینے کا سلسلہ. حجت الاسلام سید حامد رضا، یہ تاریخی بات یاد رکھیے، افتاء نویسی کی تاریخ میں یہ بات یاد رکھیے کہ مرزا کان دجال اس قادیان کے مردود اور اس جہنمی خنزیروں کتے کا رد سب سے پہلے فتوے کی صورت میں جس نے کیا وہ امام احمد رضا کا بیٹا سیدی حامد رضا حجت الاسلام. سب سے پہلا مرزے کے رد کا فتویٰ بریلی شریف سے نشر ہوا. اور پھر ابھی ہمارے مہمان عالم میزبان عالم دین مولانا شہزاد صاحب فرما رہے تھے، قومی اسمبلی کا وہ اجلاس، بریلی سے اس کے رد میں پہلا فتویٰ شائع ہوا، نشر ہوا، جاری ہوا، اور پھر بریلی والوں نے قومی اسمبلی میں پہنچ کر مرزا کان دجال کے تابوت میں آخری کیل بٹھا دیا. ہمارے 7 علماء قومی اسمبلی میں گئے تو وہ کام کر دیا جو 700 سال میں بھی شاید نہ ہو پاتا. عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو پارلیمنٹ میں اور آئین میں جو شان و شوکت ہمارے علماء نے دلائی، عقیدہ ختم نبوت کے آرڈیننس کو، بل کو، قانون کو جس شان و شوکت سے آئین پاکستان کا حصہ بنایا، پوری دنیا کے سیاستدان ایک طرف، وہ 7 سنی عالم دین ایک طرف، ان کے قدموں کی خاک کو کوئی نہیں پہنچا. اس لیے تو امیر المجاہدین علامہ خادم شاہ رضوی فرمایا کرتے تھے، شیرو اٹھو حضور دا دین تختے رہ گیا. اور 7 جنے پہنچے سن، 7 جنے گئے سن تے مرزیاں دے جنازے چکا چھڑے سن. تے جس دن لبیک والے پڑھ گئے نا قومی اسمبلی جی انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس کان دجال کے پجاریوں قادیانی خنازیر کے رد میں فرماتے ہیں کہ مسلمان ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان سے بول چال، سلام دعا تو بڑی دور کی بات، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان سے بول چال نہیں رکھنی. سلام اور دعا ہی تو بڑے مقدس الفاظ ہیں نا.
سلام دعا تو دور کی بات، ان سے بول چال نہیں رکھنی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے لکھا یہ سامنے سے آئے رستہ بدل، ان کی صورت سے گھن کھاؤ. اس کا مطلب یہ جس طرح خنزیر اور کتے اور چھپکلی کو دیکھ کر تمہیں گھن آتی ہے نا، ایسے ہی ان کی شکل دیکھ کر تمہیں گھن آنی چاہیے. فرماتے ہیں ان سے لین دین کاروباری تعلق مت قائم کرو. ان کی عیادت کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، ان کے جنازوں میں جانا تو دور کی بات. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں ان کی شکل نہ دیکھو، ان کی صورت نہ دیکھو. کیوں؟ یہ حضور کی شان خاتمیت کے منکر ہیں. کوئی یہودی سامنے آ جائے، کوئی نصرانی صلیبی سامنے آ جائے، کوئی ہندو سامنے آ جائے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. مرزائی کانا کوئی سامنے آئے تو اس کے لیے حکم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہندو اور وہ نصرانی صلیبی اور یہودی وہ اس نفرت کا مستحق نہیں، یہ کانے دجال مرزائی کے پجاری اس نفرت کے کیوں مستحق ہیں؟ اس لیے کہ وہ کھلے کافر ہیں. انہوں نے ہمارے حضور کی کسی شان کا انکار نہیں کیا، نہیں مانا جائیں جہنم میں. نہیں مانتے اسلام کو، نہیں مانتے جائیں جہنم میں. ہمارے حضور کے خلاف نہیں بولتے. ہاں اگر بولیں گے تو پھر ان کا بھی حکم اس سے زیادہ سخت ہوگا. یہ بات بھی یاد رکھیے. کافر سے حسن معاملات اس حد تک اور اس وقت تک ہے جب تک وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہ برتے، شریعت اسلامیہ کے خلاف نہ چلے اور معاذ اللہ حضور کی توہین و بے ادبی نہ کرے. اگر وہ حضور کی اہانت کا مرتکب ہو تو پھر جو کام غازی علم الدین شہید نے راجپال کے ساتھ کیا تھا پھر وہی کام کیا جائے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرزائیوں قادیانیوں کا جب سوشل بائیکاٹ کیا جائے، مقاطعہ کیا جائے، ان سے لین دین کاروبار بول چال ختم کر دی جائے اور اس وقت کسی کو ان پر ترس آئے، جیسے وہ گنجا کہا کرتا تھا یہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ملک کا قیمتی ساسا ہے، لگے پتا ساسا کی نجات کرے. نہ ہم اس ذلیل کے پیروکار ہیں، نہ ہم اس خنزیر کے پیروکار ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی غار پھرتے ہیں. ہمارے ووٹ کا، ہماری محبت کا، ہمارے نوچ کا اور ہماری عقیدت کا وہی مستحق ہے جو مدینے والے کی عزت کے معیار پہ پورا اترے، جو رسول اللہ کی ناموس کا رکھوالا ہو، جو ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والا ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرنے والی اس گندی عورت کو پروٹوکول دینے والا ہو، اور جو سلمان رشدی گستاخ پر حملہ کرنے کو ناپسند کرتا ہو. ایسے مردودوں لعینوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ڈر گئے ہو؟ تشریحات بخاری میں اٹھا کر پڑھیے. کعب ابن اشرف کے قتل کا وہ سارا قصہ، اس میں مولا علی کا بھی ایک قصہ ہے، واقعہ ہے. کیا مولا علی کی خلافت کے زمانے میں یہ بات ایک محفل میں ہوئی، مولا علی بھی وہاں جلوہ گر تھے، کہ کعب ابن اشرف یہودی کو جو گستاخ رسول تھا، حضور کی توہین کرتا تھا، حضور کے حکم پہ مار دیا گیا. محمد بن مسلمہ نے مارا. یہ بات چل نکلی. ایک شخص بیٹھا تھا وہاں، کہنے لگا یہ غلط ہوا. جیسے اس نے کہا سلمان رشدی پہ حملہ افسوسناک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ذلیلہ جس دن تیرے نہ لوگے پھر کی کرے گا.
خدا دے ذات تو ڈردا نہیں؟ حضور دی عزت تیرے نزدیک انی ہلکی ہے معاذ اللہ؟ صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ میں تھپڑ دے مارا تھا، فاروق اعظم نے اپنا سگا ماموں مار دیا تھا، عبداللہ ابن جراح نے اپنے باپ پہ تلوار اٹھا لی تھی، صدیق اکبر نے اپنے سگے بیٹے کو کہا تھا ایک بار تو میرے سامنے آندا میں تیرا گاٹا لا کے رکھ دینا۔ حضور کی عزت و ناموس بابا جی کیا پڑھا کرتے تھے؟ قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ اور یہ مدینے ستے پہنے نا اے سب انہوں نے غلام نے، انہوں نے صدقے جاگ دے پہنے انشاءاللہ۔ اس لیے تو امام احمد رضا نے کہا تھا کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برکبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شک کریں۔ احمد رضا دی سٹ دا پوچھنا تو کوئی تھانوی دی قبر دے کھلو گے پوچھے، حالی بھی ادھروں ہائے ہائے دی آواز آ رہی ہے، نانوتوی تھانوی بیٹھوی مرزا کانا دے جال جہنم جا کے بھی ہائے ہائے بے کر دینے کہ ہائے احمد رضا کی ہو جی سٹ لائی۔ آلہ حضرت تو جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جب مولا علی کے سامنے یہ بات ہوئی تو اس شخص نے کہا یہ غلط ہوا جی، افسوسناک تھا، اس کو نہیں مارا جانا چاہیے تھا۔ مولا علی نے فرمایا اچھا یہ غلط ہوا، وہ حضور دا گستاخ سی تے انہوں ماریا تو گستاخ نو جہنم پہنچایا تے غلط کیتا، آج یہ غلط کیتا۔ آپ نے جلات کو حکم دیا انہوں پھاڑ دے ہونے گردن پھاڑ انہوں دوجہ ساں نہیں لین دے۔ جو اس بات کو غلط کہے علی کی جوڈیشری کا فیصلہ یہ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ پیچھے بھیج دیا جائے۔ بولو بولو سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مرزائیوں کا سوشل بائیکاٹ کریں اور کوئی شخص ان پر ترس کھائے، ترس جتائے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، لوگ ہمیں سبق پڑھاتے مگر صاحب وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی تو پاکستان دے شہری نے، انسان دی نسل بن کے رہیں چپ کر کے بہ مسلمانوں کے خلاف بھی حرکت نہ کرن، نہیں دے فاروق اعظم دا درہ بھی علی قائم ہے تے مولا علی دی تلوار بھی زندہ ہے۔ بابا جی نہیں پڑھا کرتے تھے اسی علم الدین شہید نو دفنایا او دا خنجر دفنایا نہیں۔ سنو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ فرماتے ہیں جب کوئی ان پر ترس کھائے اس پر بھی وہی حکم ہے جو ان پر حکم ہے۔ آپ لوگ تھڑوں پہ اور سڑکوں میں اور جناب اپنے دفتروں میں اور دکانوں میں مبشر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی مولوی جی آخر انہوں نے بھی حقوق نے، سور دے کوئی حقوق ہو سکتے ہیں انہوں دے کوئی نہیں، کیونکہ سور سور ہے اور سونے نبی دا گستاخ بے ادب جڑا حضور دیاں شانہ دا منکر ہے او دا حکم وہی ہے جو صدیق اکبر کر گئے۔ مسلمہ کذاب، ختم نبوت کی جنگ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ٹیبل ٹاک کوئی سفارتکاری کچھ نہ کیا، خالد ابن ولید کو حکم دیا لشکر لے کر آ، ختم نبوت کے اس ڈاکو کا سر کچل کے دو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ختم نبوت کی شان و شوکت بیان کرتے ہوئے، عقیدہ ختم نبوت پر دلائل ابراہیم قائم کرتے ہوئے، خاتم النبیین لفظ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے امام قاضی ایاز اور دیگر اجلہ ائمہ دین سے یہ نص بیان کرتے ہیں کہ خاتم النبیین قرآن پاک میں جو فرمایا اگر اس کو کوئی مشروط کرے، اس کے عموم و استغراق کے خلاف چلے
چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کو رکھ دے تو پوری ملت اسلامیہ کے فقہا کا فتویٰ ہے کہ وہ بھی بے ایمان ہے، کافر ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی شان خاتمیت، ختم نبوت کے بارے کسی قسم کا اشتباہ پیدا کرنا اور ختم نبوت کے خلاف کسی چیز کا امکان جاننا، جیسے کہ نانوتوی نے امکان قائم کیا، ایسا شخص مرتد ہے، بے ایمان ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے انہ سیکون فی امتی کذبون ثلاث کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین۔ لا نبی آبادی، میرے حضور کا علم غیب دیکھا؟ وہ کون بے ایمان ہے جو حضور کا علم غیب نہیں مانتے؟ ابھی ختم نبوت کے منکر پیدا بھی نہیں ہوئے، میرے آقا پہلے ان کے کرتوت بیان فرما رہے ہیں۔ حضور کا علم غیب، امام احمد رضا یہ حدیث بیان کرتے ہیں ختم نبوت کی شان بیان کرتے ہوئے کہ رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام کہ میرے بعد میری امت دعوت میں 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے، ہر کوئی اس گمان میں ہوگا کہ وہ نبی ہے، ہر کوئی اس گمان میں ہوگا کہ وہ نبی ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ فرمایا وانا خاتم النبیین، دیکھا نہیں میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے؟ دیکھا نہیں میرے کندھے پہ ختم نبوت کا دوشالہ؟ دیکھا نہیں ختم نبوت کے تخت کو میں نے اپنے قدموں سے عزت بخشی؟ میں وانا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، آئے گا کب؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے احادیث کا ایک خزانہ دے دیا امت کو، احادیث کے چمکتے ہوئے موتی برسا دیا اعلیٰ حضرت نے۔ حضرت جابر سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، غالباً ابن عساکر سے یہ حدیث آپ نے لی۔ اعلیٰ حضرت حدیث بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قال، حضور نے فرمایا، بینا کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب نے تے آدم علیہ السلام دے موڈیاں دے وچکار لکھ چھڈیا سی، سونا محمد میرا رسول ہے تے خاتم النبیین۔ ایک حدیث اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، شفاعت کی طویل حدیث، اس کا ایک جملہ اعلیٰ حضرت نے بطور خاص ختم نبوت کی شان میں بیان کیا۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ اولین آخرین قیامت کے دن حضور کی بارگاہ کی طرف دوڑیں گے، نبی بھی دوڑیں گے حضور وقت، رسول بھی دوڑیں گے حضور وقت، جبریل بھی دوڑیں گے حضور وقت، ولی بھی دوڑیں گے حضور وقت، وعدیہ آجا آجا اٹھے دوڑنا پہنا ہے حضور وقت۔ اس لیے امام احمد رضا فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا۔ حدیث پاک میں ہے فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، وہ سارے نٹھ کے آ جائیں گے حضور، اولین آخرین سب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے۔ حضور اس دن دولہا بنے ہوں گے، حضور دولہا ہوں گے۔ تجلی یقین کے شروع میں وہ پیراگراف اعلیٰ حضرت کا پڑھو، ایمان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ اتنا مکفہ مسجع خوبصورت اردو ادب کا شاہکار پیرا، اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کو بزم حشر کا دولہا بنا کر لائیں گے، سب انبیاء کے ہاتھ ان کی جانب بلند ہوں، ان کے غلام مقر
نور بار عشرتوں میں شادیاں رچاتے ہوں گے. یعنی حضور دے غلام جیڑے نے حضور نو تک تک کے آنکھوں بھی لارے بجے ہوں گے. مقل مؤمن مقل نور بار عشرتوں میں شادیاں رچائیں گے کہ میلاد منانے والے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، تاجدار ختم نبوت کے پرچم لہرانے والے، حضور کے نام پر گولیاں کھانے والے، حضور کے نام پر جیلوں میں جانے والے، حضور کے نام پر میدان عمل میں آنے والے نور بار عشرتوں میں شادیاں رچائیں گے اور مبتل و منکر دل فدار حسرتوں میں ابریاں چلائیں گے. یعنی جڑے اتھے یا رسول اللہ نہیں آخدے او منظر رب نے اونا نو بھی تکانا ہے کہ جڑے نبی دے ناتے دوالا پہ پاندے رب نے اے منظر اونا نو بھی تکانا ہے. فرق اے ہونا ہے کہ منن والیاں نے اتھے بھی بلے بلے کرنی ہے تے منکراں بابیاں نے اتھے بھی دی اتھے بھی انگلیاں چبانی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول. شان ختم نبوت حضور کی شان ختم نبوت حدیث پاک میں حضور کی زبان سے. بابا جی اعلیٰ حضرت کے سلام کے شعر درجنوں بار بیسیوں بار پڑھوایا کرتے سلام. یہ محفل میلاد کے اختتام پہ ہم نے امام احمد رضا کانفرنس کی، بابا جی تشریف لائے، یہ شعر پڑھا گیا ختم نبوت والا. بابا جی ایسے ڈوب گئے، عجیب مستی چھا گئی بابا جی پہ. آدھا گھنٹہ بابا جی نے اسی شعر کی تکرار کی. امام احمد رضا کا سلام. فتح باب نبوت بے حد، ختم دور رسالت. اے شعر یاد کر لو دے صدقے دنیا چ بھی بلے بلے، قبر چ بھی بلے بلے، حشر چ بھی بلے. سماعت کیجیے. نبی پاک اسلام فرماتے ہیں، حضور خود فرماتے ہیں کہ وہ سب حضور کی بارگاہ میں حاضر آئیں گے. فیاتون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے دور کے حضور والا آئیں گے. فیقولون، کہ سب دی زبان تے ایک کوئی نہ آنا ہے، اونا آمینہ دلال. سبحان اللہ. وہ لاکھوں نہیں ہوں گے، کروڑوں، کروڑوں نہیں ہوں گے، اربوں، اربوں نہیں ہوں گے، کھربوں، کھرب ہاں کھرب، گنتیاں ختم ہو جائے گی. پوری خلق خدا کھڑی ہوگی اور جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا وہ اربوں کھربوں کی تعداد میں جلوس لے کر دوڑ کر حضور کی طرف آئیں گے. دور سے ہمیں حضور نظر آئیں گے اور ہم سب پکار کر کہیں گے یا محمد، اے سونیا نبی پاک رسولہ، یا محمد اے آقا مرجع ماوا، یا محمد اے تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انت رسول اللہ ہے، انت خاتم النبیین. سونے تسی تاجدار ختم نبوت. ساری شفاعت تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فیقولون انت رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور کی ختم نبوت. اعلیٰ حضرت نے ایک اور حدیث بیان کی، بڑی دلچسپ حدیث. بابا جی بھی حدیث اکثر سنایا کرتے تھے. عمر بن خطاب فاروق اعظم کی زبان سے یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے بیان کی. فاروق اعظم حضور نے فرمایا لو کان بعد نبی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکانا عمر، تو وہ میرا عمر. رافضی کالے کھٹمل، یہ دیکھ فاروق اعظم کی شان. چولے جائیے جھوٹے جائیے متعدی پیداوار، تنوں کی پتا فاروق اعظم کی شان کی. فاروق اعظم کی شان انی اچیری ہے کہ حضور پہ فرماندے نہیں.
جی میرے بعد نبی ہوتا تو جنا عمر ہوتا. فاروق اعظم بھی حدیث بیان کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت یہ بیان کی فتاوا میں اپنے خط نبوت کے ذکر خیر میں. فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک عرابی پینڈو بدو آیا حضور کے پاس. سب صحابہ بیٹھے ہیں, محفل لگی ہے. گو آپ جانتے ہوں گے, گو وہ مٹی خور جانور, سوس مار دب. گو کا شکار کر کے لائے, رسی میں جکڑ کے باندھ کے لے آیا. وہ مدہوش بے ہوش پڑی ہے. وہ گو لا کے حضور کے سامنے ڈال دی. کہنے لگا کہ جناب یہ گو آپ کو رسول اور نبی مان لے تو میں بھی مان لوں. اب یہ بات ہے کوئی کرنے والی؟ گو ہے, وہ مٹی خور جانور, کہنے کو ارذل ترین جانور کہہ سکتے ہو. وہ پالتو جانور نہیں ہے کہ جو سدھایا جا سکتا ہو, جو اشارے سمجھتا ہو, طوطے کی طرح بول سکتا ہو. ایسی بات کی کہ جو عقلاً بعید از قیاس, لیکن حضور مختار کل ہیں. ابھی کھانے کے دسترخوان پر عمر بھائی کے ہاں کھانا کھایا ہم نے, تو وہاں مولانا شہزاد صاحب اور بچے بیٹھے تھے. رانا صاحب پہلے تشریف لے گئے. انہوں نے کہا کہ میں 4 بجے روٹی کھا دی, میں نہیں آلی کھانی, چلو بعد کھانا نہ کھا لیں گے. پیر صاحب ہنس رہے ہیں. یہ بھی جب مجھے بلایا کرتے تھے تو مجھے بھی دیسی ککڑ کی یخنیاں پلایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آپ جب بلایا کریں گے ہم پھر پہلے کی طرح ان کو عشق و مستی کے اعلیٰ حضرت کے نغمے سنایا کریں گے, کیونکہ انج بھی سجن واہ واہ اونج بھی سجن واہ واہ. امام احمد رضا فرماتے ہیں نا, باغ میں شکر وصل تھا, ہجر میں ہائے ہائے گل, کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں. یعنی جیندے جی بھی لبیک آخنا ہے تے مرن ویلے بھی لبیک آخنا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک ماشاء اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ. سماعت کیجئے. وہ گو خصوص مار کہا یہ آپ کو نبی رسول مان لے تو میں بھی مان لوں گا. وہ جو بات سنانے چلا تھا دسترخوان پہ, جو بات میں نے بچوں کو سنائی, حضرت محدث اعظم پاکستان نائب اعلیٰ حضرت, یہ سمندری کے شیخ الحدیث علامہ عبدالرشید سمندری والے رحمت اللہ علیہ, قطب سمندری, ان کے پیر و مرشد محدث اعظم پاکستان. جانتے ہو نا اس پورے علاقے پہ آپ کا بڑا فیض ہے محدث اعظم. حضور تاج الشریعہ پاکستان آئے, پھر آپ کے ابا جان پاکستان بننے کے بعد پاکستان آئے تھے. حضور مفسر اعظم ہند جیلانی میں علامہ ریحان رضا خان کے ابا جان رحمت اللہ علیہ, اعلیٰ حضرت کے پوتے. لائے پورا محدث اعظم کے پاس ٹھہرے, علماء کو آتے جاتے دیکھا, دورہ حدیث کی کلاس کو دیکھا, محدث اعظم کا درس حدیث دیکھا, بزم افتاء دیکھی. واپس آ کے بریلی میں دھوم مچا دی کہ مولانا سردار احمد نے لائل پور کو دوسرا بریلی بنا دیا. یہ محدث اعظم پاکستان. دیابنا وہابیہ نجدیہ ملاؤں نے کہا مولانا آپ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہے. فرمایا ہم کہتے ہیں کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے, ایمان بھی یہی کہتا ہے. کہا اچھا پھر ایک سوال ہے. فرمایا پوچھو. ان ذلیلوں نے زمین سے تنکا اٹھایا, تیلا تنکا اٹھا کے کہا حضور اس تنکے کو جانتے ہیں؟ در فٹے مو ذلیل. حضور دے علم دی گل کرنی سی تے پوچھتے حضور عرشاں تو اگے دی کہڑیاں گلاں بیان کر دے نے. حضور وہ ذات غیب الغیب اللہ جل مجدہ کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ حضور قیامت کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ حضور قیامت کے بعد کے بارے کیا؟ حضور کے علم کی بات تو پھر یہ کرو نا. ذلیلہ تو تیلے نال زمین دے پہ تیلے نال حضور دے علم نہ پہ گا ذلیلہ. محدث اعظم نے فرمایا ملا بک بک کرنے سیکھے, کچھ پڑھا بھی ہے. ہاں جی میں فارغ و تحصیل
ہے تو فارغ ہی. میں حدیث پڑھتا ہوں، بتا رہا حدیث صحیح ہے. آپ نے حدیث پاک پڑھی، ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ. حضور نے فرمایا کائنات دیو کیڑی شے جیڑی مینوں جاندی نہیں کہ میں خاتم النبیین، میں سید المرسلین، میں شفیع المذنبین، میں حبیب رب العالمین. فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. ہاں جی حدیث تے ہے. فرمایا پھر شرم نہیں آندی، پھر غیرت نہیں آندی. فرمایا ذلیلہ ہن میں پوچھنا، تو آخنا سے حضور تن کا جان دینے کہ نہیں. ذلیلہ ہن تو دس اے حدیث پڑھ کے اے تن کا حضور نو جان دے کہ نہیں. عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. اس عربی نے کہا سرکار یہ گو آپ کو مان لے میں بھی مانوں گا. اچھا حضور نے بھی نہیں فرمایا کوئی عقل کی بات کر، تو ابراہیم خلیل اللہ کی بات کر، تو موسیٰ کلیم اللہ کی بات کر، تو قرآن کی بات کر. تو یہ کیا گو کو اٹھا کے لے آئے؟ گو میں نون مننے گی. حضور نے ایسی کوئی بات لے. حضور دے قدم جتھے لگ دے سن پتھر بول پیندے سن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ہے لبے عیسیٰ سے جہاں بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گو کو دیکھا، وہ مدھوش پڑی ہے، رسی میں جکڑی بندھی. فرمایا یا دب اے گو. کیا فرمایا؟ نی گو، اے گو. گو نے آنکھیں کھول دی، حرکت کر کے حضور کے سامنے ہوئی، کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. حضور میں صدقے میں واری آقا حاضر حکم. وہ عربی چونک پڑا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کہ حضور نے پہلے تو جان دی، نہ سے جان دی بلکہ پہچان دی ہے. میں من تعبد، بول کس کی پوجا کرتی ہے، کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ. حضور میں اس رب کی پوجا کرتی ہوں، میں اس اللہ عز و جل کی پرستار ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی بادشاہی زمینوں میں، جس کی سبیل سمندروں میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے. دیکھو کیسا فصیح و بلیغ خطبہ پڑا. یہ گو بول رہی ہے، وہ مٹی خور جانور. یہ میرے آقا کی نگاہ کا اعجاز ہے. گو پہ بھی پڑے، وہ بھی فصیح و بلیغ عربی زبان بولنے لگے. کیا خوب کہا میرے امام احمد رضا نے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. گو پہ ان کی نظر پڑے، وہ فصیح و بلیغ عربی بولے. جس دیاڑے تیرے تے میرے تے انہوں نے نظر پہ گئی تے پھر باہر نہیں آ گئی. جب وہ نے پورا خطبہ پڑھ کے سنا دیا نا، پھر حضور نے مسٹراک میں فمن انا، چل دس میں کون. فمن انا کا مطلب یہ ہے فاتح کا بھی تحقیب بھی ہے، یہ کہتے ہیں پھر بتا میں کون ہوں. اردو میں جتنا میں بولوں مزہ ہی آتا ہے. چل دس میں کون. ایسی باتیں ہو رہی نا تو کوئی شان والی، کوئی اپنی بات کوئی خاص سننی ہو، اچھا چل دس نے میرے بارے کیا. حضور نے فرمایا چل دس میں کون ہوں. گو نے کہا آقا تسی فرمایا فمننا، میں کون ہوں. گو نے کہا انت رسول رب العالمین. سونے رسالت دا تاج تہاڈے سر تے، وا خاتم النبیین، ختم نبوت دا تاج تہاڈے سر تے. قد افلح من صدقک وخاب من کذبک. سونے جنہیں تہاڈا دامن پھڑیا او تر گیا، جنہیں تہاڈے تو منہ پھیریا او غرق ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
حق جاری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت فیض رضا، جاری، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا۔ ایک اور حدیث بات سننا پسند کریں گے آپ؟ اعلیٰ حضرت نے بیان کی ختم نبوت میں، سبحان اللہ، ایسا پیرا دیا اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت پر کہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت حدیث بیان کرتے ہیں، حضور نے خود اپنی شان بیان کی، فرمایا انا قائد المرسلین، فرمایا سارے رسول میرے پیچھے پیچھے ہیں، میں سب کے آگے آگے۔ انا قائد المرسلین، فرمایا رسولوں کی امامت، رسولوں کی سیادت میرے پاس ہے، میں رسولوں کا امام ہوں، قائد ہوں، رہبر ہوں، رہنما ہوں۔ ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں ہی ختم نبوت کا تاجدار، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث بیان کی، بڑی دلچسپ حدیث، سننا چاہیں گے؟ جڑا جڑا سننا چاہتا ہے ایک دفعہ زور نہ رکھے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سماعت کیجیے، حدیث پاک حضور فرماتے ہیں لما خلق اللہ آدم، جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اخبرہ بنی، تو جناب آدم کو ان کی ساری اولاد دکھا دی، یہ آدم کا علم ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ کریم نے ان کی اولاد کے بارے ان کو باخبر کر دیا، فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض، رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم علیہ السلام ان کی اولاد میں جو فضیلت والے ہیں، جو عزتوں والے ہیں، جو شان و شوکت والے، یعنی انبیاء مرسلین سے بڑھ کے کون فضیلتوں والا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض، ان فضیلت والوں کی فضیلتیں، ان عظمت والوں کی عظمتیں، ان رفعت والوں کی رفعتیں، ان شان والوں کی شانیں وہ دیکھنے لگے، مشاہدہ کرنے لگے، یعنی دیکھا کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، دیکھتے دیکھتے رسول پاک فرماتے ہیں فرعانی اسفلہم نوراً ساطعا، پھر آدم نے مجھے دیکھا سب سے آخر میں ایک چمکتے ہوئے بلند ہوتے ہوئے نور کی صورت، کس صورت میں دیکھا؟ کس صورت میں دیکھا؟ اے بابیاں نو دسو، کس صورت میں دیکھا؟ کس صورت میں؟ آدم علیہ السلام نے، کس نے دیکھا؟ تو جڑا آدم دی نسل چ ہوئے گا نا وہ حضور نور مند ہوئے گا۔ فرمایا فرعانی، پس انہوں نے مجھے دیکھا، اسفلہم ان کے آخر میں، نوراً ساطعاً ایک لشک دے لاٹا مار دے تے آسمانہ وال جان دو نور دی صورت۔ اور یہی بات حضور کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ نے فرمائی کہ میرا محبوب میری گود میں آیا تو میں نے ایک اٹھتا ہوا، چمکتا ہوا، لشکتا ہوا لاٹا مارنے والا نور دیکھا گیا۔ فرماتے فرعانی اسفلہم نوراً ساطعا، جب آدم علیہ السلام نے وہ مجھے دیکھا نا ایک چمکتے ہوئے نور کی صورت میں جو بلند ہو رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، بلند ہو رہا ہے، تو آدم علیہ السلام نے کہا فقال، تو آدم علیہ السلام نے اس کی یا ربی من ھذا، ربا
صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ ہی رب نے یہ فرمایا هو الاول وهو الاخر، اول بھی یہ ہے آخر بھی یہ، وهو اول شافع واول مشفع، پہلا شافع بھی یہی ہے، پہلا مشفع. ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. ختم نبوت کے عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں. صدیق اکبر نے خوفناک خونی جنگ لڑ کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یقینی بنایا. اس لیے ہم نے جیتے جی بھی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے، اور انشاءاللہ مرتے ہوئے بھی ختم نبوت پہ پہرا دیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے حضور کی یہ حدیث جو ختم نبوت پر حضور نے خود ارشاد فرمائی، انما بعثت فاتحا و خاتمہ، کہ میں فاتح بھی ہوں، میں خاتم بھی ہوں. اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے یوں کیا، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، بولو فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، فتح باب نبوت پہ، ختم دور رسالت پہ، ختم دور رسالت پہ. الیاس قادری صاحب کے بارے میں کچھ اشارت فرما دیں دعوت اسلامی کے بارے میں. جی جی زندہ باد 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 زندہ باد. جی ایک بات انہوں نے کہی دعوت اسلامی کے بارے کچھ اشارت فرمائیں. دعوت اسلامی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ نے اس موقع پر کہ جب ہماری قوم، ہمارا ملک سیلاب کی آفتوں میں گرفتار ہے، وہ کردار انجام دیا ہے، وہ کام کیا ہے جو سونے کے حرفوں کے ساتھ لکھنے کے لائق ہے. بلوچستان، اندرون سندھ اور تونسا شیف اور ان دور افتادہ مقامات پر پہنچ کر لبیک یا رسول اللہ کے کارکنوں نے اور دعوت اسلامی کے کارکنوں نے خود حلق حلق تک پانی میں اتر کر، دلدلی زمینوں میں خود پھسلتے گرتے پڑتے، خود بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے جس طرح ان بھوکوں پیاسوں کی مدد کی ہے، اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہم نے بھی اپنی مسجد کی طرف سے ماشاءاللہ فنڈز پیش کیے. آپ لوگوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں، آپ اس کار خیر میں حصہ لیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.